السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں باتیں یہ کرنی ہے کہ مہنگائی اور بجلی کے بڑھتے ہوئے پرائسز، بجلی کے بلوں کی جو عوام کے اوپر بوجھ ہے وہ بڑھتا ہوا. کچھ باتیں پرانی ہیں، مسالے پرانی ہیں، کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آج بھی میں ایک پرانی بات کا سہارا لوں گا. پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بہت کلیور تھا، بہت تیز تھا. اس بادشاہ کو یہ گمان تھا کہ ہر چیز کا حل رعایا کے لیے، رعایا میں جو بھی ہو اس کا حل اس وزیر کے پاس ہے. اور جب بھی رعایا میری کسی جگہ پہ کسی بات پہ تنگ ہو جائے تو یہ ایک وزیر ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی تھا، وہ جائز ہو ناجائز ہو کسی بھی طریقے سے ہو ایسا ہو جاتا تھا. ایک دن بادشاہ نے ایک جگہ پہ، وہاں پہ ایک دریا تھا، دریا کے اوپر کوئی پول نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. تو بادشاہ نے ایک جگہ کا وزٹ کیا، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے بادشاہ کی منت کی. اس نے کہا بادشاہ سامد ہمیں ایک پل تو بنا دو، کم کم دریا پار کرنے، لوگ اس پار کام کرتے ہیں، اسکول اس پار ہیں، بچے بھی ادھر جانے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، ادھر آتے ہیں، بڑی خواری ہوتی ہے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. تو بادشاہ نے وہاں پہ پل بنوا دیا. پل بنوا کے اس کو بہت گھمنڈ تھا اپنے وزیر کے اوپر. وزیر اور بادشاہ اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر، اگر وہاں پہ کسی نے شکایت کوئی کر دی نا کسی وجہ سے، کسی بات پہ، 3 سال مسلسل جاتا رہوں گا وہاں پہ لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ بھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. اگر کسی نے یہ کہا کہ بھی مجھے کوئی تکلیف ہے تو پھر تمہاری میں گردن اڑا دوں گا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایسے کام کروں گا جس سے آپ کو یقین آ جائے کہ مجھے جوتے پڑیں گے، مگر مجھے جوتے پھر بھی نہیں پڑیں گے. یہ آپ کی رائے جو ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکے آج تک. آپ کی رائے ایسی ہے، میں آپ کو کچھ چیز ثابت کر کے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پہلے سال گئے، انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت نے، ہاں بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہو؟ سب نے کہا جی بادشاہ سلامت کوئی تکلیف نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پل بنا دیا، مجھے لگ گئی ہماری کمال ہو گئی ہے. اگلے سال بادشاہ پھر ادھر گیا تو اس سے بادشاہ کے جانے سے پہلے 2-3 مہینے پہلے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے 2-3 مہینے رہ گئے جانے کے لیے، میں ان کے اوپر ٹیکس لگانے لگا ہوں اس پل سے گزرنے کا 1 روپیہ. بادشاہ نے کہا دیکھ لینا 1 روپیہ، غریب لوگ ہیں یار، وہ تو داڑھی وغیرہ کرنے جاتے ہوتے. اس نے کہا جی چھوڑیں. اس نے کہا پھر شکایت تیری آ جائے گی اور تمہاری گردن اڑ جائے گی. وزیر نے کہا جناب اپنی جان پہ کھیل کے میں یہی تو آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 روپیہ ٹیکس لگ گیا. 3 مہینے کے بعد بادشاہ سلامت وہاں تشریف لے گئے. باتیں ہوئی، لوگوں سے پوچھا گیا کہ ہاں بھی تمہیں کوئی تکلیف؟ کہا جی کوئی تکلیف نہیں، تو آپ کی مہربانی ہے، بہت شکریہ آپ کا. اگلے سال اس نے 3 روپے کر دیے اور ساتھ اس نے کہا جی 3 جوتے بھی کھانے پڑیں گے. بادشاہ کو انتہا دکھانی چاہ رہا تھا وزیر، 3 جوتے بھی کھانے، 3 روپے بھی دینے، پھر جانا ہے. تو وہاں پہ اسی طریقے سے 3 مہینے بعد بادشاہ سلامت پہنچے. بادشاہ سلامت نے پوچھا ہاں بھی کسی کو کوئی تکلیف؟ تو سب نے تو کہا ٹھیک ہے. ایک آدھ بندہ میرے جیسا بھی تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اس نے کہا جی ہمیں تکلیف ہے. بادشاہ نے فوراً وزیر کی طرف دیکھا. وزیر نے کہا جناب اس سے پوچھے، تکلیف تو پوچھ لے، بعد میری گردن کو دیکھیے گا. اس شخص کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا ہاں بھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت 3 روپے دیتے ہیں، چلیں وہ بھی گزارا چل جاتا ہے. 3 جوتے کھاتے ہیں، وہ بھی گزارا چل جاتا ہے. لیکن جو 3 جوتے مارنے والے لوگ ہیں نا وہ بہت کم ہے، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لائن میں لگ کے جوتے کھانے پڑتے ہیں. تو رات کو کئی دفعہ لیٹ رائٹ گھر پہنچتے ہیں جوتے کھانے کے انتظار میں. تو دوستوں ہماری جو قوم ہے نا تقریباً بالکل سیم، شاید کسی نے ہماری قوم کے لیے یہ مثال بنائی تھی. ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہم کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں. ہم شور بھی کرتے ہیں تو شور تو غلام نہیں کر پاتے، غلاموں کو نکالنا پڑتا ہے. غلام جب باہر نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دھرنے ہو گئے 126 دن کے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہو گیا. ان غلاموں کو نکالا کیا ہوتا ہے؟ غلام کبھی خود نہیں نکلتے، غلام کی کبھی سوچ نہیں ہوتی، غلام کے اندر شعور نہیں ہوتا. شعور ہو بھی تو غلام اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ جو شعور غلامی کا شعور ہوتا ہے نا، غلامی کے اندر بھی شعور ہوتے ہیں کئی. یہ شعور ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے سامنے ہی ہے. کبھی کچھ دن پہلے زرتاج گل کہہ رہی تھی اسمبلی میں کھلو کے کہ ہمارے لیڈر نے
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھایا ہمیں. جب وہ اسپیکر صاحب کو کہہ رہی تھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو، جو بھی ملتا اس کی ڈال دو آنکھوں میں آنکھیں، تو وہ بڑے تجسس سے بڑے زور سے کہہ رہی تھی اسپیکر صاحب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو. اور اسپیکر صاحب شرمندہ ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ڈالتا. یہ کہتے ہوں گے میری عمر نہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جوانی میں ہوتا شاید ڈال دیتا آنکھوں میں آنکھیں. تو وہ اس کو کبھی کسی نے اتنا بڑا حال بھرا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ بھی تمہارا جو لیڈر جس کا ذکر کر رہی ہو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی سکھایا، وہ خود تو وہ ٹوکریاں سر پہ ڈال کے پھرتا رہے. اس نے آنکھوں میں آنکھیں کیا ڈالنی ہے، وہ تو ہیومن شیلڈ بنا کے پھرتا رہے، کالی چادروں کی شیٹیں اور اوپر الٹی بالٹی پتہ نہیں کیا کچھ وہ ڈرامے کرتا رہے. خیر واپس آتے اپنے اسی ٹاپک پہ جس ٹاپک پہ ہم جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بجلی کے بلوں کا بہت شور اٹھ گیا ہے، اور ہماری قوم وہی کہہ رہی ہے کہ یہ جوتے مارنے والے کام ہیں. حالانکہ ہماری قوم کو یہ نہیں گلا کرنا چاہیے کہ بل بہت زیادہ ہے. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاہدے کیا ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ان کو گلا یہ کرنا چاہیے کہ ہم دیتے ہیں، جتنے بھی ٹیکسز کہیں گے ہم دیں گے، جتنا مہنگا بجلی کا بل کہیں گے ہم دیں گے، لیکن تب دیں گے جب سارے پاکستانی برابر ہوں گے. ہم کسی ایسے شخص کا جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا ہو، جو ہماری ملازم ہوں، ان کے بل ہم نہیں پے کر سکتے. وہ پہلے ایکول کریں سارے جن اداروں کو مفت بجلی ہیں، جن کی امارات میں مفت بجلی ہیں، جس میں آخری بندے کی بھی بجلی مفت ہو جائے گی، مفت والے کی وہ ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں، قیمت دینے لگ جائے گا، مفت نہیں رہے گی، تب تک ہم لوگ اپنا بل نہیں پے کریں گے. جب ایک ٹپوری کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ آپ بل نہ پے کریں، آپ اسی کی چلو اتنی باتیں مانتے ہیں تو یہ والی بات میں مان جائیں، نہ بل پے کریں. آپ کہیں کہ جناب وہ یہ مفت والے پہلے کلیئر کریں، جو بل نہیں پے کرتے وہ کلیئر کریں، کنڈوں والے کلیئر کریں. کنڈے والے آپ کو پتا کہ کنڈے ڈال کے بجلی لے رہے ہیں، ان کو کلیئر کریں، ان کے پیسے ہم کیوں دیں. یہ تھا شعور، اس کو کہتے ہیں شعور. یہ دونوں طرف غلامی ہے کہ ایک طرف اس کا وہ ذہنی غلام ہے اور ایک طرف وہ غلام ہے جو کہتے ہیں جوتے مارنے والے زیادہ رکھو. بہرحال غلامی کی قسمیں ہیں بہت ساری، ان کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. شعور کی بات بہرحال یہی ہے کہ ہم لوگ بولیں کہ بھائی صاحب یہ جو قرضہ لیا ہے، جن لوگوں نے یہ عمران خان لائے تھے، جنہوں نے تجربہ کیا تھا، جنہوں نے پاپا جان کھائی سامنے بنائی، جنہوں نے اکانومی کھائی، جنہوں نے یہ قرضے لے کھائے، پہلے وہ پیسے دیں پھر ہم ٹیکس دیں گے. پہلے ان سے پیسے، اگر اسٹیٹ ہماری پیسے نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ان سے بل لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس سارے قوانین ہمارے لیے ہیں. ججوں سے بجلی کا بل نہیں لے سکتی، ججوں سے بلیک میل ہو رہی ہے ہماری ریاست، ان وردی والوں سے بلیک میل ہو رہی ہے، ان سے پیسے نہیں لے سکتی. تو پھر حکومت کس بات کی ہے؟ یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں آپ؟ یہ حکومت کیسی چل رہی ہے؟ یہ باتیں بہت ساری سوچنے کی ہے. دوستوں میں باتیں کرتا رہوں گا، باتیں بہت زیادہ بڑھتی رہیں گی. بہرحال قصہ مقصد یہی ہے کہ جب چھوٹے تھے بچپن میں بڑے بوڑھے کہتے تھے ایک انقلاب آئے گا، اس کے بعد پاکستان کی سمت درست ہو گئی. شاید وہ بہت سیانے تھے، کہنا نہیں چاہتے تھے ساری باتیں. اب ہم سوچتے ہیں باتیں ان کی بڑوں بوڑھوں کی بہت صحیح، ہر چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے. حکیم سعید والی باتیں صحیح ہو گئیں، ڈاکٹر اسرار والی باتیں صحیح ہو گئیں، ساری باتیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں لگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بڑے بوڑھے تو بتا گئے تھے سارا کچھ، ان کے بتانے کے مقاصد وہ یہ ہم آج تک یہ نہیں سوچ سکے کہ بڑے بوڑھوں نے کہا انقلاب آئے گا. ہم تو آج تک یہ نہیں سوچ سکے کہ انقلاب اگر آئے گا تو کس کے خلاف آئے گا. بھئی یہ بجلی کے بل یہ امریکہ نے بڑھائے ہیں، آپ نے بڑھائے ہیں، میں نے بڑھائے ہیں. یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنی سختیاں ہیں یہ ہم نے کی ہیں. یہ عمران خان کو تجربے کے لیے ہم لے کے ہیں. اکانومی 5-6% سے جو ہمارا تھا جی ڈی پی، اس کو گرا کے مائنس میں ہم لے کے گئے ہیں. اگر یہ سارے کام یہ ججز ہم نے تقریریاں کی ہیں، یہ وزرائے اعلیٰ ہم لگا رہے ہیں، بزار ہم نے لگایا تھا. جب ہم نے لگایا نہیں، کچھ کیا نہیں ہے، جو لوگ جنہوں نے کیا ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ اینڈ ہے، ان کے اوپر فل سٹاپ ہے. اب دنیا کا کوئی کھرا لے کے ان کی وردیوں پہ جائے گا، ان کے گالے گونوں پہ جائے گا، وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا. آپ کے سامنے بھی
وہ جج کی بیٹی نے 2 بندے کچل دیے ہوئے ہیں، وہ بغیرت کی بچی اور وہ بغیرت اس کا باپ، وہ اپنی بچی کو بچانے کے لیے پوری حکومتی مشینری سے کھیل رہا ہے۔ اب کوئی بھی قانون جب اس کے تک نہیں جا رہا تو وہ میرے تک کیوں آ رہا ہے؟ جب بجلی کا بل کسی اور تک نہیں جا رہا تو میرے تک کیوں آ رہا ہے؟ جب ابھی آپ بجلی سے کھیل رہے ہیں، ابھی آپ نے گیس سے کھیلنا ہے، آپ تیاری رکھیں۔ آپ نے ابھی کس بات سے کھیلنا ہے؟ کیوں؟ آپ نے 2 لفظ سیکھے ہیں، زندہ باد اور مرد آباد۔ ٹھیک ہے، آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مرد آباد، کل آپ بیٹھ کے کہیں گے زندہ باد، اور جوتے پہنیں گے۔ جو اگلا آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ برس ہوگا، اس سے اگلا آئے گا اس سے بھی زیادہ برس ہوگا۔ کے پی کے آپ کا دیوالیہ ہے، اور کے پی کے آپ کا ملک سے اسی طرح کٹ چکا ہے جیسے بلوچستان کٹا ہوا ہے بڑے سالوں سے۔ پیچھے آپ کا پنجاب رہ گیا، سندھ رہ گیا، 2 ہی صوبے رہ گئے، باقی تو اللہ ہی اللہ ہے۔ طالبان کو لانے والے، یہاں پہ ہمارے گردنیں کاٹنے والے، ہمارے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والے، ان کو لانے والے بھی وردی والے، اور ان کے لاشیں کندھے پہ اٹھا کے روزانہ کہنے والے بھی کہ یار ہمارے پاس بڑے سینے موجود ہیں۔ کس کے سینے؟ اس لیے موجود ہیں ہمارے جوانوں کے کہ آپ اپنی سیاستوں میں استعمال کریں۔ بالکل نہیں، غلط ہے۔ یہ جو فوجی اس وقت مار رہے ہیں، جن کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، جن کے اوپر ہم سوگ کر رہے ہیں، یہ حکمت عملی سے مار رہے ہیں۔ یہ آپ کی وہ حکمت عملی، آپ کا وہ جو ڈرامہ تھا آپ لے کے آئے تھے، آپ کا فیض امید ان کو لے کے آئے تھے جو مار رہے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، میرے پاس اتنی لمٹ ہی میں ادھر بیٹھ کے بول سکوں اتنا۔ میرا کسا مقصد یہ ہے دوستو، سوچنا گناہ نہیں ہے، سوچنا کوئی اتنی وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ جرم ہو گیا۔ سوچنا ضروری ہے، اور صحیح سوچنا ضروری ہے۔ سوال کریں، بل کم از کم نہ پے کریں، یا کچھ ایسا کریں، ان سے کہیں کہ پہلے سب کو ایک برابر کرو، پھر ہم دیں گے، ہم اکیلے نہیں دیں گے۔ ہمارا مال آپ کھا کے ہمارے پر پھر بوجھ اٹھاتے ہو، ہمارے سروں پہ قرضے لیتے ہو، نہیں چلے گا۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔